اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتاوی شامی رد المختار ما الدر المختار علی تنویر الابصار، باب الصوم، اور ہم تھے مکروہات میں۔ اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ ٹائم کیا تھا وہ تھا شروع جو کیا تھا وہ داڑھی سے متعلق تھا۔ یہ ہم لاسٹ ٹائم کر بیٹھے تھے۔ جسٹ ٹو ریکیپ اور ریفریش کہ داڑھی کی دو چیزیں ہیں اور وہ یہ سامنے ہیں تمہارے، شعر الخدین والذقن، یعنی یہ جو گال ہیں جس کو آپ کہہ لیں عام زبان میں، یہ اور یہ جو نیچے ہڈی ہے اور یہاں سے جو تھوڑی سی اوپر جا رہی ہے، یہ اتنے ایریوں میں بالوں کا ہونا جو ہے وہ داڑھی کو ثابت کرتا۔ جس طرح لاسٹ ٹائم نے ذکر کیا تھا، اگر وہ چھوٹی ہوں، یہاں والی صرف اور یہاں نہ ہو تو وہ داڑھی نہیں ہے، شرعی داڑھی نہیں ہے وہ۔ لائک وائز جو ہمارے ہاں ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ یہاں سے وہ مشین پھروا دیتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں اس کو، اور یہاں پہ جو ہے وہ بھاری رہنے دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مخالف ہے جس میں آپ نے ایک بچے کو جب دیکھا، لڑکے کو، کہ اس نے سر کے کچھ حصوں میں اسی طرح مشین، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، اس ٹائم تو خیر وہ دوسری چیزیں ہوتی تھیں، آپ سمجھنے کے لیے یہ کر لیں کہ جس طرح مشین پھری ہوتی ہے، اور کچھ حصے میں اس نے زیادہ بال رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے نا، یا اس کو ایک جیسا ہی کرو، یا اس کو پورے بال رکھو یا نہ رکھو، جس طرح اسے چھوٹے کیے ہوئے تھے۔ تو وہ اس میں مخالفت آ جاتی ہے، وہ جو کرتے ہیں نا یہاں سے ایک باریک سی لائن لگا دی، یہ اس حدیث شریف کے مطابق پھر جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، بال تو ہوں کافی لمبے لیکن وہ گالوں پہ نہ ہوں، بلکہ یہ جو ہڈی آ رہی ہے یہاں سے وہ لائن بن رہی ہے، جو یہ لائن ہے یہ لائن یہاں بن رہی ہو اور نیچے بال ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی داڑھی کی تعریف میں نہیں آتی، کیونکہ اس میں سے رخسار پہ سے جو بال ہیں، گال پہ سے بال ہیں، وہ مسنگ ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ تو تھی اس کی داڑھی کی اسپیسیفیکیشن، آپ کہہ لیں اس کی ریکوائرمنٹ کہہ لیں اس کی۔ سیکنڈلی جو بحث جس پہ سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی کی لینتھ کیا ہوگی، لمبائی۔ اس لمبائی میں بڑے جھگڑے ہیں۔ اگر آپ پہلے حدیث کو دیکھیں تو انہوں نے وہ چھوڑی ہوتی ہیں، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تو بعدوں کی تو یہاں سینے تک آئی ہوتی ہے، نیچے تک۔ آپ پہلے تشیع کو دیکھیں تو انہوں نے بالکل وہ ساتھ رکھی ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قبضہ جو کہ شرعی لینتھ ہے، میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم، لوور لپ کی لائن جو ہے یہاں سے لے کر اور یہ اس میں گرپ میں جو آئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ گرپ میں نہیں آتی تو پھر یہ داڑھی نہیں ہے، شرعی داڑھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی داڑھی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ مراد ان کی ہوتی ہے کہ جو اس سے چھوٹی ہو وہ بھی داڑھی نہیں ہے، اور جو اس سے بڑھ جائے وہ بھی داڑھی نہیں ہے، یہ بھی ایک ورژن ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جس طرح یہ ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ بالکل تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، نہ وہ برش ٹائپ ہوتی ہیں، نہ ہی وہ قبضے میں بڑی ہوتی ہیں، یعنی اتنی لینتھ نہیں ہوتی ان کی، وہ درمیان کی چیز ہوتی ہے۔
اب یہ جھگڑے ہیں، اور یہ جھگڑے اس قسم کے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، اور یہ تیری تو داڑھی نہیں چرئی ہے، تو نے کیا کرنا؟ وہ بھائی اس کی داڑھی سے اس کے علم کا کیا تعلق ہے؟ پوچھنے والی بات سمجھ میں آئی؟ بات ہی نہیں سمجھ میں۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا، تمہید تو بن گئی ہے ساری۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ مسنون داڑھی یعنی جو سنت ہے، مسنون کا لفظ جہاں آئے یاد رکھنا، دیٹ مینس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسنون داڑھی کی مقدار 1 مٹھ یعنی القبدہ ہے، یہ بھی سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو داڑھی مٹھ سے یعنی القبدہ سے زائد ہو اس کو قطع کرنا واجب ہے، اور جب واجب پورا نہ کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اگر فرض کو انکار کیا جائے تو وہ کفر ہے، اور واجب کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کی لمبائی اور چوڑائی میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی اس کی کٹنگ کروا دیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کتاب الادب چیپٹر 17 حدیث کا نمبر 2762، اور اسی طرح معراج میں اور الفتح، یہ دونوں فتاوی ہیں اہل سنت کے، المعراج اور الفتح۔ تمہیں کہا تھا تھوڑا تھوڑا تمہیں ذرا عربی کی عبارت ساتھ دیتے جائیں گے۔ وَمِثْلُهُ فِي الْمِعْرَاجِ وَقَدْ نَقَلَهُ عَنْهَا فِي الْفَتْحِ، یعنی اسی کی مثل معراج میں ہے اور اسی سے نقل کیا گیا ہے الفتح میں، ٹھیک ہے۔ یہ فتاوی شامی میں اس طرح دیا ہوا۔ النہایہ جو ہے اس میں وجوب کے قول کے باعث، یعنی چونکہ واجب ہو گیا، ہم نے بھی ذکر کیا کہ واجب کو چھوڑ دے تو گناہ کبیرہ ہے، تو النہایہ جو فتاوی ہے النہایہ، اس میں قبدہ سے جو زائد داڑھی ہے اس کو چھوڑے رکھنا وہ باعث گناہ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو وجوب پہ معمول کیا جائے کہ یہ واجب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وجوب کو ثبوت کے معنی پر معمول کیا جائے تو یہ باعث گناہ نہ ہوگا، جیسا کہ البحر وغیرہ میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ دو چیزیں ہیں، اوپر حدیث شریف کو دیکھو، یہ سنت متواترہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا فرق سمجھنا، جو نیچے عبارت ہے نا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو واجب لیں تو پھر قبدہ سے لمبائی چھوڑنا باہر جو ہے داڑھی کا وہ باعث گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو واجب نہیں سمجھتے نا تو پھر یہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ واجب تو وہ ہے نہیں، جب واجب نہیں ہے تو پھر گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فرق کہاں آیا؟ اس روایت کی وجہ سے یہ دو چیزیں سامنے ہیں، اس میں فرق کہاں ہے؟ ایک نے تو لیا، انہوں نے میں جو بتایا جس طرح کہ النہایہ وغیرہ میں تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ باعث گناہ ہے، انہوں نے اس کو لیا ہے کہ یہ سنت متواترہ ہے، ٹھیک ہے، اور سنت متواترہ کو ترک کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، یعنی یہ واجب ہے کہ آپ سنت متواترہ کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے یہ لیا ہے کہ اس میں سنت کا تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے لیکن اس میں حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو حدیث شریف سامنے ہے اس میں حکم نہیں ہے، اگر حکم ہوتا تو یہ واجب ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ حکم نہیں ہے تو پھر سنت پہ عمل کرنا باقی رہ گیا، ٹھیک ہو گئی بات۔ سو یہ فقہا میں یہ فرق آیا یہاں پہ، ایک ہی حدیث کو انہوں نے سنت متواترہ لیا اور ایک ہی حدیث کو جو دوسروں نے یہ لیا کہ یہ ایک سنت ہے، اور سنت ہونے کی وجہ سے یہ استحباب میں آئے گا کہ بہتر ہے کہ آپ قبدہ سے باہر داڑھی کو نہ چھوڑیں، کیونکہ قطع کا تو ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نہ بڑھایا کرو تو پھر یہ واجب ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اپلائی کرنے کی بات ہے
کہ انہوں نے کون سا فقیہ حکم اس کے اوپر لگایا. ٹھیک ہے. ہاں یہ استحباب آ گیا. استحباب پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ افضل ہے تو دیٹ ول بی پریفریبل. ٹھیک ہے. اور جب آپ کہیں کہ مستحب ہے تو آپ کہیں گے اٹ از اپریشیٹڈ. ٹھیک ہے. ناٹ ٹو لیٹ اٹ گرو بیانڈ دس لینتھ. مستحب از اپریشیٹڈ اینڈ افضل از پریفریبل. یہ دونوں انگلش کے ورڈز آسان ہو جائیں گے سمجھنا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ استحباب کا فائدہ تو دیتی ہے یہ حدیث جس طرح بھی سمجھایا، مگر یہ دوام کا فائدہ یعنی کہ آپ اس کو پرپیچولی اس طرح ہی کریں گے اس کا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ حکم نہیں ہے اس کے اندر. دوام اس میں ہوتا ہے جس میں حکم ہو. ٹھیک ہے. امام الزیلعی نے کہا کہ انہوں نے وجوب کو حذف کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں واجب تو اپلائی ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیفرنٹ آ رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں اس لیے آرام سے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ ایک جماعت نے یہ کہا کہ یہ واجب ہے، ایک جماعت نے کہا کہ یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. اب امام زیلعی کی انہوں نے مثال دی ہے، امام علامہ ابن عابدین شامی نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وجوب کو حذف کر دیا، یعنی انہوں نے واجب کو نہیں لیا، انہوں نے واجب کو چھوڑ دیا اور کہا ماذا یقص، جو القبضہ سے زائد ہے اسے کم کیا جائے. بس انہوں نے سمپل یہ حکم لگا دیا. المنیہ میں کہا اگر قبضہ سے زائد ہو تو اسے سزا دی جائے گی. فَإِذَا زَادَ عَلَىٰ قَبْضِهِ شَيْءٌ جَزَّهُ، کہ اسے پھر سزا، اس کی جزا دی جائے گی، سزا. ٹھیک ہے. المبتغی میں کہا کہ یہ سنت ہے، یعنی داڑھی کو قبضہ سے جو بڑی ہوئی ہے اس کو کاٹنا سنت ہے. اب ہمارے پاس یہ تین چیزیں آ گئیں، واجب، سنت اور مستحب. ٹھیک ہے. داڑھی کے معاملے میں یہ تین چیزیں ہمارے پاس حکم تینوں ہی موجود ہیں. سمجھ گئے؟ ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ نا اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملائی جائے گی، اور وہ حدیث شریف یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک صحابی آئے تو ان کی داڑھی جو ہے نا وہ عجیب سی بڑی ہوئی تھی. تو لب لباب اس حدیث کا یہ ہے، نٹ شیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو خوبصورت رکھا کرو. ٹھیک ہے. تو قبضہ سے باہر جب داڑھی جاتی ہے نا وہ خوبصورت نہیں رہتی، وہ عجیب سی امپریشن دیتی ہے وہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو اگر اس حدیث کے ساتھ ملایا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو قبضہ سے باہر نہ رکھا جائے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. معاملہ صرف واجب کا ہے کہ اگر آپ اس کو زیادہ بڑھاتے تو گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا، معاملہ اس میں ہے. لیکن اس پہ کوئی نہیں ہے معاملہ کہ قبضہ سے باہر کو کاٹ دیا جائے، یہ کاٹنا چاہیے اس کو. اور اس میں امام زیلعی کا جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کہ اسے کم کیا جائے. اس میں بجائے اس کے کہ آپ اس کو واجب اور وغیرہ کے اس میں پڑھیں، آپ اس کو سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو کم کر دیں. ٹھیک ہے. اہل حدیث نے جس پہ عمل کیا ہے وہ حدیث کا معنی انہوں نے اس کے ظاہر پہ عمل کر دیا کہ داڑھیوں کو چھوڑو، مونچھوں کو کم کرو. انہوں نے کہا جی چھوڑنے کا حکم ہے لہذا چھوڑ دو. سمجھے؟ وہ چھوڑ دو تو وہ چھوڑنے میں تو وہ پھر یہاں ناف تک آ جاتی، اور جب وہ یہاں تک آتی ہے تو پھر وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی منع ہے، لیکن ان کو وہ فہم نہیں ہے. ہمارا اللہ بہتر جانے. وفی المشتبہ والینابعی وغیرہما، یہ المشتبہ اور ینابعی اور ان کے علاوہ اور جو بھی ہیں اس میں یہ کہ ہے جب داڑھی لمبی ہو جائے تو اس کے اطراف سے لینے یعنی کم کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور سفید بال کے اکھیڑ لینے میں کوئی حرج نہیں، مگر جب تعظیم کے لیے ایسا کیا جائے تو حرج ہوگا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سفید بال اگر آپ ویسے ہی
اس کو اکھاڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایسے جوان نظر آؤں گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ حرج ہے، پھر اس کو اکھاڑنا نہیں چاہیے۔ ابرو اور چہرے کے بال نوچ لینے میں کوئی حرج نہیں جب تک وہ مخنثوں کے فعل کی مشابہت نہ کرے، یعنی جس سے جنس کی تبدیلی کا شائبہ نہ ہو جائے کہ یہ چہرہ عورت کا ہے یا مرد کا ہے یا یہ ٹرانسجنڈر کا ہے، ٹھیک ہے، خواجہ سرا کا ہے۔ اور وہ اپنے حلق کے بالوں کو نہ مونڈے، یہ جو یہاں ہوتے ہیں نا، یہاں اس جگہ، اس کو نہ مونڈے، ٹھیک ہے۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مطلب یہ ہے کہ قبضہ سے داڑھی کی مقدار کو کم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آ گیا معاملہ، ایک تو جھگڑا وہ ختم ہو گیا نا لمبی والا، تو وہ تو بات ہم نے کر لی۔ اب آ گیا معاملہ کہ قبضہ سے کتنی کم ہو سکتی ہے، کیا اتنی ہی مقدار مینٹین کی جائے یا اس سے کم بھی ٹھیک ہوگی؟ اب یہ ایشو ہے کہ جس طرح یہ قبضہ سے کم میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی اس طرح ہی ہے، اس کی بھی اس طرح ہی ہے، قبضہ سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا معاملہ دیکھنا ہے کہ ان کا کیا معاملہ، ہاں یہ اب کدھر جاتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف کا یہ جو ہے نا کہ قبضہ سے زائد داڑھی کو مقدار کو کم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سو اس کو کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ منیمم کی حد نہیں ہے۔ منیمم کی اگر آپ نے حد لینی ہے تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو سنت ہے وہ منیمم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ جب تک پانی بالوں کی جڑوں میں نہ پہنچ جائے تب تک آدمی پاک نہیں ہوتا، تو اس دن سے میں نے بالوں سے دشمنی کر لی۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک، اس لیے آپ بال نہیں رکھتے تھے، اور آپ کی جو داڑھی ہے، داڑھی مبارک ہے، وہ بالکل ساتھ ہوتی تھی، اسی کو فالو کرتے ہیں اہل تشیع، سمجھے؟ سو منیمم کا سٹینڈرڈ وہ ہے اور میکسیمم کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ قبضہ کی لینتھ ہے۔ ان بٹوین جتنی ہیں وہ تمام کی تمام شرعی داڑھی ہیں، چاہے اس پہ کوئی برا منائے یا میں کیا کروں، کیونکہ بریلوی علماء جو دیوبندی علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اتنی ہونی چاہیے، اور اتنی سے نیچے کم ہوئی تو داڑھی گئی۔ ایسا نہیں ہے، جن کو ہم اسلام میں فالو کر رہے ہیں، جب انہوں نے اس کے اندر کوئی ایسی قسم کی قید نہیں رکھی تو ہمارے دور میں آ کے اس کی قید رکھنے کی وہ تک بنتی نہیں ہے۔ لینتھ کی تو قید یہاں بنتی ہے جس طرح فقہاء نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن منیمم کی لینتھ جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہاں اس کو کور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بال بے شک کم ہو لیکن گالوں پہ بھی ہوں اور اس پہ بھی ہوں، اور ایک جیسی داڑھی ہو، تجریدی آرٹ نہ ہو، ابسٹریکٹ آرٹ نہ ہو، یہاں سے کچھ اور یہاں سے کچھ اور، سمجھے؟ وہ بعضوں نے سوئی رکھ کے جو نا مہدی حسن کی طرح یہاں سے ایسے سے کروا دیتے ہیں، وہ ایک لائن آ جاتی سیدھی، تو وہ مذاق ہے داڑھی کے ساتھ۔ داڑھی ترشوانے سے متعلق احادیث کون سی ہیں جی؟ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، یہ ہم نے ابھی اوپر ڈسکس کر لی تھی یہ حدیث جو ہے، اور اگلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابن عمر سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو نیچا رکھو۔ یہ وہ حدیث ہے جس پہ یہ اہل حدیث جو اس کو داڑھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ جب ابن عمر حج یا عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو قبضہ کی مقدار تک اپنی داڑھی کو کم کر لیتے اور اسی مقدار کو ترجیح دیتے۔ اب یہ یہاں کیوں لکھا گیا ہے؟ یہاں یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ حضرت ابن عمر کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو نیچا رکھو، اور نیچے جو یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ نافع جو بیان کر رہے ہیں وہ حضرت عمر کی سنت ہے، یعنی ان کا عمل ہے۔
اب اگر اہل حدیث کا معنی لیا جائے اس میں کہ داڑھیوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اس معنی کی اپوزٹ ہے حضرت ابن عمر کا عمل. ٹھیک ہے. اصول پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ چھوڑے رکھتے, لیکن وہ کہتے ہیں جب حج یا عمرے پہ جاتے تھے تو اس کو کم کرواتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. میں کل بھی بات سمجھائی تھی, جب فرقہ کھڑا کر دے نا آپ تو علم جو ہے وہ اٹھ جاتا. بس یہ یاد رکھنا بات ہمیشہ, یہ پکی بات ہے, کیونکہ فرقہ کھڑا کرنا دین اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. سمجھے؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے. وہ جو پڑھایا نہیں ہوا کہ عام تمہارا ان کے اعمال خوشنما بنا کے دکھا دو, تو اسی طریقے سے وہ جو شیطان کا بھی یہی کام ہے نا, اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا, اس نے بھی کہا تھا نا کہ میں ان کے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھا دوں گا. تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو ہم نے سمجھا ہے وہ 1400 سال میں کسی نے نہیں سمجھا. یہ ان کی اپنی ہے, سمجھے. نہیں, انہوں نے ان کی عمل بیان کر دیا نا. یہاں عمل سے یہ پتہ چل گیا کہ اگر یہ دائمی طور پہ ایسا ہوتا یہ والا حکم تو پھر وہ اس میں بھی کم نہ کرتے, حج اور عمرے میں بھی کم نہ کرتے, پھر اس کو ویسے کم کر دیں. سو یہ اوپر والی جو حدیث ہے سنن ترمذی کی, اس میں تو بال تراشنے کا, داڑھی تراشنے کا آ گیا ثبوت. ٹھیک ہے. یہاں پہ ابن عمر کا, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے وہ حدیث کے ظاہر کے مخالف ہے, ظاہر کے مخالف ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر حضرت ابن عمر کا ہی ایک اور یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مونچھوں کو کتروانے اور داڑھیوں کو پھیلانے کا حکم فرمایا. صحیح مسلم کتاب الطہارہ چیپٹر 16 حدیث کا نمبر 601, نئی ترکیب میں اس کا نمبر 259. پچھلی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری کتاب اللباس چیپٹر 64 حدیث کا نمبر 5892. ٹھیک ہے جی. یہ داڑھیوں کو پھیلانے کا حکم آ گیا, یعنی بڑھانے کا حکم آ گیا. اس میں بڑھانے کا حکم آ گیا. اب حضرت ابو ہریرہ کی روایت آگے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مونچھوں کو چھوٹا کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی مخالفت کرو. آتش پرستوں کی پریکٹس کیا ہے, ان کی ہم مونچھیں جو ہے نا وہ بڑی بڑی رکھی جاتی ہیں. سمجھے؟ تو ہمارے یہاں پنجاب میں کیا کہتے ہیں, مچھ نہیں تھے کچھ نہیں, یہی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں مجوسی, یہ ان کی پریکٹس ہے بھاری بھاری اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنا. سمجھے؟ صحیح مسلم کتاب الطہارہ چیپٹر 16 حدیث کا نمبر 603, نئی ترکیب میں اس کا نمبر 260. اچھا جی. بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ قول و فعل میں تضاد آ گیا, جو حضرت ابن عمر کی ہم نے روایت کو دیکھا. اگر کوئی روایت منسوخ ہونے پر محمول نہ ہو تو ہمارا قاعدہ کیا ہے کہ اس صورت میں جب راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرے جبکہ راوی کے علاوہ دوسروں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی عمل مروی ہو تو عمل کو ترجیح دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو عمل کو ترجیح دی جائے گی اور اس کی تطبیق اس طرح ہوگی کہ داڑھیوں کو بڑھانے سے مراد سنت کے مطابق قبضہ کی مقدار تک بڑھانا ہے اور اس سے زائد کو کم کرنا سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. سنت موقدہ کو پورا کرنا لازمی ہے, وہ بھی ضروری ہے. وہ آپ اس میں اس کو تب چھوڑ سکتے ہیں سنت موقدہ کو جب ایسے کوئی حالات بن جائیں کہ آپ پرفارم نہیں کر سکتے. اگر آپ نماز سے سمجھنا چاہیں تو 4 سنت موقدہ ظہر کی آپ نے ابھی پڑھی نہیں, جماعت کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو آپ اس سنت موقدہ کو چھوڑ کے فرض نماز کو پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ 2 سنت پڑھنے کے بعد 4 سنت پہلی والی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. سنت موقدہ یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس طرح یہ جنگ لگی ہوئی ہے
اس میں وہ چانس نہیں ہے کہ آپ سنت موقدہ پڑھیں، فرض پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، تو اس میں بھی وہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ سو موقدہ کو وہاں چھوڑا جا سکتا ہے جہاں آپ اس پہ عمل کرنے سے کوئی نہ کوئی آپ کا جینون عذر موجود ہو، ادروائز آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سو یہاں پہ بھی یہی ہے۔ جہاں تک حضرت، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب راوی اپنی روایت، حضرت ابن عمر کی روایت کیا ہے، داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو چھوٹا کرو، لیکن ان کا عمل کیا ہے کہ جب حاجر عمر پہ جاتے تھے تو قبضہ سے جو باہر ہوتی تھی اس کو کٹوا دیتے تھے، تو عمل جو ہے ان کا بڑھانے کے مخالف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بتاتے یہ ہیں کہ اگر وہ روایت منسوخ نہیں ہوئی، یعنی اگر اس کا کوئی ناسخ موجود نہیں ہے اس حدیث کا، لیکن جس نے وہ حدیث روایت کی ہے اگر اس کا عمل اسی اپنی روایت کردہ حدیث کے مخالف ہو جائے، اور جو مخالفت میں انہوں نے عمل کیا ہے وہ عمل دوسرے صحابہ سے بھی، دوسرے راویوں سے بھی ذکر کیا گیا ہو، جس طرح یہ ہے کہ قبضہ سے باہر جو ہے وہ کٹوا، دوسرے صحابہ نے بھی اس کو روایت کیا ہوگا، تو وہ عمل حضرت ابن عمر کا دوسرے راویوں سے جو روایتیں موجود ہیں داڑھی کٹوانے کی، ترشوانے کی، وہ میچ کرتی ہیں، تو لہٰذا اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کا پھر عمل ہے اس کو پریفر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ جو روایت ہے اوپر صحیح بخاری والی، یہ والی، اس کو ہم تطبیق میں ڈالیں گے، یعنی کمپیٹیبلٹی میں ڈالیں گے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ منسوخ ہوئی ہوتی تو چھوڑ دیتے، ہم کہتے ہیں جی یہ منسوخ ہوئی، اس پہ عمل کرنا اب نہیں ہے، سمجھ گئے بات۔ اب اس کی ہم کریں گے تطبیق کے، اس میں یہ جو فرمایا گیا ہے اس کا معاملہ کیا ہے، اور وہ تطبیق یہ ہے کہ داڑھیوں کو بڑھانے سے مراد سنت کے مطابق قبضہ، جو اس میں ہے نا داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہ سنت کے مطابق بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور سنت کیا ہے کہ قبضہ تک، ٹھیک ہے، اور اس سے زائد کو کم کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اب کلیئر ہو گئی بات۔ سو اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، اور جو باقی حدیث ہیں وہ ان پہ بھی عمل ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، سمجھے۔ سو آل آر ہیپی، ون ون سچویشن ہوگی ساروں کی۔ جہاں تک حضرت ابو ہریرہ کی روایت مونچھوں کو چھوٹا کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو کا تعلق ہے، تو یہ جملہ التعلیل کے محل میں واقع ہوا ہے۔ تعلیل کہتے ہیں جس میں علت بیان کی گئی ہو، ٹھیک ہے، یہ ورڈ لکھ لو، یہ فقہ میں نارملی یوز ہوتا ہے یہ ورڈ۔ اس کا دوسرا نام ہے برہان ملی، یہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ وہ علت کسی کے ذریعے معلول پر استدلال کیا جائے، جو معلوم کرنی ہو چیز، ٹھیک ہے، جو معلوم ہو، جو معلوم کرنی ہو، یہ معلول۔ جہاں تک اب یہ آگے وہ پھڈا جس کا ہم نے اپنی ذکر کیا تھا، جہاں تک امر اس تعلق کا ہے کہ داڑھی کو کاٹنا جبکہ وہ قبضہ سے کم ہو، جس طرح مغرب کے لوگ کرتے ہیں اور مخنث کرتے ہیں، اس کو کسی نے مباح قرار نہیں دیا، مباح قرار نہیں دیا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ مباح ہوتا اس کا مطلب ہے کہ اٹ واز آل رائٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے مینٹین کیا کہ آپ اس کو قبضہ تک مینٹین کریں گے، ٹھیک ہے۔ مکمل داڑھی منڈوانا یہ ہند کے یہودیوں اور اجمیوں کے مجوسیوں کا عمل ہے، کلین شیو، فارغ، اور یہودیوں کی اور مجوسیوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر ہمارا اس کے اندر وہی استدلال ہے کہ چونکہ وہ منیمم جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مینٹین کی ہے، لہذا ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ سو ان بٹوین جتنی داڑھییں ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے نزدیک جو ہیں وہ ٹھیک ہے، قبضہ سے اوپر نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔
عاشورہ کو عیال کو خوب کھلانا اور سرما لگانا. عاشورہ کا روزہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ ٹاپک اس کتاب الصوم میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے یوم عاشورہ کو اپنے عیال پر کھانے میں وسعت کی, اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر وسعت فرمائے گا. اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اس قول پہ 40 سال تک عمل کیا اور کبھی اس قول کے مخالف نہیں ہوا. یعنی عاشورہ پہ میں نے اپنی فیملی کو بڑا اچھا کھانا, کھلا کھانا ارینج کیا ان کے لیے, اور سارا سال جو ہے وہ میرے گھر میں رزق جو ہے وہ آتا رہا. 40 برس وہ کہتے ہیں میں نے یہی کیا ہے, اور 40 برس یہی ہوتا رہا. ہاں, یہاں عیال کی ہے معاملہ کہ آپ اپنے گھر میں منیمم تو یہی ہے نا, گھر میں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ تقسیم بھی کر دیں, الحمدللہ ٹھیک ہے. ہاں, یہ سارے جن کی آپ پہ ذمہ داری ہے. عیال وہ ہوتے ہیں جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے, ڈپینڈنٹس جو ہیں 2000 عیال. اب وہ ڈپینڈنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کی بیوی بچے, اور سکتا ہے آپ کا بھائی ہو, آپ کی بہن ہو, کوئی وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہو جن کے آپ کفالت آپ کر رہے ہیں, تو وہ سارے عیال میں آ جائیں گے. عاشورہ کے دن زیر کفالت افراد کے لیے کھانے میں فراخی کرنے والی صحیح حدیث ہے یہ اچھا اس کا ریفرنس لکھ لو. شعب الایمان امام بہقی کی کتاب الصیام باب صوم التاسع مع العاشر فصل ما وصال اہلہ یوم عاشورہ, حدیث کا نمبر 3791. یہ شعب الایمان کی 3791 بھی لکھ لو تو کافی ہے, کتاب الصیام ساتھ لکھ لو. یہ اس کا لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جس طرح یہ لمبی ہے, ریفرنس جو ہے باب لمبا ہے یہ, اور اس طرح فصل جو ہے وہ لمبا ہے ٹائٹل اس کا, تو اس کے پہلے 2-3 حرف لکھ لو تو سرچ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تو ہوگی حدیث صحیح ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس روز سرما لگانے والی یہ حدیث ضعیف ہے, موضوع نہیں ہے, موضوع نہیں ہے یعنی جھوٹی نہیں ہے, لیکن ان کے جو راوی ہیں ان کے کہہ لو کہ آپ ان کے جو 5 وہ جو پورے کرنے ہوتے ہیں صحیح حدیث کے لیے, وہ اس میں سے کسی نے ایک میں فالٹ ان میں ہے. یا تو ان کے حافظے میں کمزوری ہوگی, یا انہیں بھول جاتا ہوگا, یا وہ صحیح رکھتے نہیں ہوں گے حدیث کو, یاد نہیں رکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں. جیسے یہ حدیث ہے, جس نے یوم عاشور کو سرما پہنا اسے کبھی آشوب چشم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ضعیف حدیث ہے لیکن جھوٹی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس حدیث کے جو چین آف نیریٹرز ہیں, جو راوی ہیں, ان میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس پہ کسی ماہر اسماء الرجال نے کذب جھوٹ کا فتویٰ لگایا ہو کہ یہ جھوٹ بولتا تھا. اس کے راوی میں جھوٹا کوئی نہیں ہے. یادداشت میں کمی ہو سکتی ہے, آگے پیچھے کر سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, وہ ادروائز نہیں. شعب الایمان سارا وہی ہے, ریفرنس 3797 اس کا حدیث کا نمبر ہے. یہ عاشوب چشم ہے, معشوق چشم نہ سمجھ لینا اس کو. یہ اصل میں یہ جو یوم عاشور کا سرما ہے نا پہننا, یہ بڑی مشہور ہے کہ یہ سرما پہننے سے بڑی برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی شفا دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ محقق نے الفتح میں محقق نے ان حدیث کی تخریج کی ہے. تخریج سے متعلق معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں سے اس کو اکٹھا کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, جہاں جہاں انہیں اس ٹاپک پہ حدیث ملی انہوں نے ان کو اکٹھا کر کے اور اپنے مجموعے میں ان کو شامل کیا. ٹھیک ہے, پھر کہا اس کی کئی سندیں ہیں, یعنی اس کے ان حدیث کی جو سرما پہننے والی حدیث ہیں ان کے کئی نریٹرز ہیں, کئی چین آف نریٹرز ہیں ان کی. اگر ان میں سے ایک سند سے استدلال نہیں کیا جا سکتا, یعنی کوئی ایسی سند ہے کہ جس میں کوئی راوی ضعیف ہے یا اس طرح, تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس چین آف نریٹرز نے جو حدیث دی ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. تو ترک کے تعدد کی وجہ سے, یعنی اتنے
وہاں چین آف نریٹرز ہیں اس کے کہ وہ اتنے زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے مجموعتاً اس پہ استدلال کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر یہ حدیث غلط ہوتی تو اس کو اتنے سارے لوگ جو ہے وہ روایت نہ کرتے. آپ سمجھ گئے بات؟ آسان اس میں یہ ہے. تو جب اتنے سارے لوگوں نے اس پہ کیا ہے تو اگر اس میں کہیں ضعف آ بھی رہا ہے چین آف نریٹر میں تو کہتے ہیں کہ زیادہ روایت کی وجہ سے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. جہاں تک کھانے میں فراخی والی حدیث ہے، اسے ثقہ راویوں نے روایت کیا ہے. یہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، بس اس میں اور کیا بحث کرنی. ٹھیک ہے. ابن عراقی نے اس حدیث کو الگ جز میں ذکر کیا، اس میں تخریج کی ہے. حافظ سیوطی نے الدرر میں کہا کھانے میں وسط والی حدیث صحیح و ثابت ہے. اچھا جی، سید ابن عابدین شامی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں اس کے ذکر کی مناسبت یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے استدلال کیا کہ روزہ دار کے لیے سرما لگانا مکروہ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کو سرما لگانے اور اس روز روزہ رکھنے کی طرف رغبت دلائی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ روزے میں سرما لگانے سے روزہ سحری کرنا، اسے دیر سے کرنا یعنی سحری کو مؤخر کرنا، اور افطار میں تعجیل یعنی عجلت کرنا، جلدی کرنا. ٹھیک ہے. وَيُسْتَحَبُّ السُّحُورُ وَتَأْخِيرُهُ وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ در المختار کی یہ عبارت ہے. سحری کرنا، اس میں تاخیر کرنا اور جلد افطار کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. السحور وَيُسْتَحَبُّ السحور. ٹھیک ہے. وَتَأْخِيرُهُ اور اس میں تاخیر، یہ ایک علیحدہ فکرہ آ گیا. وَتَعْجِيلُ الْفِطْر اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ. برکہ اس کو ایسے پڑھیں گے، سحری کرو، بے شک سحری کرنے میں برکت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1923 نمبر کتاب الصوم میں. ایک قول اس میں کیا کیا گیا کہ جی برکت کیا ہے؟ برکت سے مراد اگلے دن کے روزے، یعنی جو فجر کے بعد روزہ شروع ہوگا اگلے دن کے. یہ لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں نا، اگلے دن کا روزہ کون؟ دیٹ مینس کہ جب آپ نے فجر سے پہلے نیت کر لی، فجر سے پہلے سحری کریں گے نا، تو فجر کے بعد جو روزہ شروع ہو رہا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے اگلے دن کا روزہ، کیونکہ وہ ڈے لائٹ تب شروع ہوتی ہے. اس پر قوت کا حصول اور ثواب کی زیادتی ہے. یعنی اس سے اب اس سے کیسے ملے گا؟ سوچنے والی بات یہ ہے. کیسے ملے گا جی؟ ایک تو یہ ہے کہ قوت کا حصول، دیٹ مینس کہ انرجی رہتی ہے جسم کے اندر. ٹھیک ہے. دوسرا ثواب کی زیادتی. ثواب کی زیادتی کیسے ہوگی؟ یہ اصل اس میں پوائنٹ ہے. ایک تو آپ نے روزہ تو رکھ لیا نا، لیکن آپ نے اپنے جسم کا حق ادا کیا، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. یہ ریکوائرمنٹ ہے نا اس کی کہ اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کو خوراک چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب سحری کی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے 10-12 گھنٹے جو ہیں وہ کھانا پینا نہیں ہے، تو آپ نے جسم کا خیال کیا تو اس کا ثواب بھی ملے گا. یہ ثواب کی زیادہ. البحر میں کہا میں نے علماء کے کلام میں تصریح نہیں دیکھی کہ صرف پانی کے ساتھ سحری کرنے کی صورت میں سنت حاصل ہو، لیکن حدیث کا ظاہر اس کا فائدہ دیتا ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نیچے حدیث ہے نا مسند امام احمد بن حنبل کی 11,396، اس میں جو منیمم بات کی گئی سحری کی وہ یہ ہے کہ چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پیے. ٹھیک ہے. کہ سحری کرے، کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے. اب علماء یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں البحر والے کہتے ہیں، صاحب البحر کہتے ہیں کہ میں نے علماء اور فقہا کی کتابوں میں کہیں یہ نہیں دیکھا کہ صرف پانی پینے سے سحری کرنے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جاتی ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے اس کے ظاہر سے کہ اگر آپ پانی بھی پی لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے
کھانے کے لیے، کیونکہ اس ٹائم صحابہ کی حالت تو ایسی تھی نا، ٹھیک ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو پانی تو مل جائے گا نا کہیں سے، تو آپ وہ پانی پی لیں تو تب بھی جو ہے وہ سحری کاؤنٹ ہو جائے گی. یہ اس کا منیمم ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جب اللہ نے دیا ہوا تو آپ پھر کھائے پئیں گے. صرف اس صورت میں یہ اوپر والا آ جائے گا کہ جب اللہ نے سارا کچھ دیا اور اس کے بعد پھر آپ کہیں میں تو صرف پانی پی کے جو ہے نا میں نے روزہ رکھنا. یہ خواتین کرتی ہوتی، مجھے پتہ ہے ان کا، ٹھیک ہے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا کہ آپ کھا سکیں. لیکن اگر ٹائم بھی ہے اور اللہ نے رزق بھی دیا ہوا تو پھر صرف ایک گھونٹ پانی یا ایک گلاس پانی پہ سنت جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی. سحری کرنے میں تاخیر کا استحباب تب ہے جب رات کے باقی ہونے میں کوئی شک نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ادھر سے جو ہے وہ اذان بھی ہوگی ہوئی ہے، طلوع فجر ہوگی اور آپ کہیں جی میں تو تاخیر سے سحری کروں گا. اگر شک ہو تو صحیح قول کے مطابق کھانا مکروہ ہے. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ابھی جو ہے طلوع فجر نہیں ہوئی، روزہ بند ہونے کا ٹائم ابھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اگر شک بھی ہونا کہ روزہ بند ہونے کا ٹائم شروع ہونے والا ہے تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس میں رسک نہیں لیا جا سکتا. روزہ افطار کرنے میں جو مستحب ہے وہ افطاروں کے جھمگٹا کرنے سے پہلے ہے. یہ قاضی خان نے شرح الجامع میں یہ مینشن کیا ہوا. عن شرح الجامع لقاضی التعجیل المستحب قبل اشتباک نجوم، کہ جب ستارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس سے پہلے آپ روزہ افطار کر لیں تو یہ افطار میں جلدی ہو جائے گی. یعنی عجلت میں کہا گیا نا کہ افطار کو جلدی کرنا چاہیے، روزہ جلدی افطار کریں. یہ نہیں ہے کہ ٹائم ہونے سے پہلے ہی افطار کر لو، مہربانی فرمانا، سمجھے. اس میں انہوں نے یہ دیا ہوا ہے کہ اشتباک نجوم جو ہے اس سے پہلے آپ روزہ کھول لیں. اور کیونکہ یہ اہل تشیع ستارہ نظر آنے کے بعد کھولتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ اس وجہ سے کہا گیا ہوا. اب وہ تنبیہ یہ ہے کہ الفیض میں کہا گیا کہ جو آدمی بلند جگہ پر ہو، جس طرح سکندریہ کا مینارہ، یہ انہوں نے اپنے دور کی مثال دی ہوئی ہے. ہمارے دور میں برج خلیفہ دبئی والا جو ہے اس کی مثال آ جائے گی، اس لیے میں نے بریکٹ میں یہ لکھ دیا ہوا، ٹھیک ہے. تو اس وقت تک روزہ افطار نہ کرے جب تک اس کے نزدیک سورج غروب نہ ہو جائے، کیونکہ جتنی ہائٹ پہ جائے گا نا سورج اتنا زیادہ دیر تک رہے گا، سمجھے. اور شہر کے لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس سے پہلے روزہ افطار کر لیں اگر ان کے نزدیک سورج غروب ہو چکا ہو. صبح کی نماز اور سحری کے حق میں معاملہ اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہوگی بات. ہائٹ سے فرق پڑ جاتا، تو ہائٹ پہ تمہاری گھڑی نہیں کام کرے گی، تمہیں دیکھنا پڑے گا ہاں کہ سورج کی کیا پوزیشن ہے. سحری کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، تینوں چیزیں مرسلین کے اخلاق میں سے ہیں، یعنی انبیاء رسل جو ہیں ان کے اخلاق میں سے ہیں. جیسا کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم افطار جلد کریں، سحری میں تاخیر کریں اور نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں. ایسے ہی ہونا، ٹھیک ہے. المعجم الکبیر امام طبرانی کی باب العین فصل عطا عن ابن عباس جلد 11 صفحہ 199 حدیث کا نمبر 11485 دار النشر مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ، اور اس کی یہ سیکنڈ ایڈیشن ہے، الطبعات الثانیہ سیکنڈ ایڈیشن، ٹھیک ہے. یہ میں نے آنے والے اس میں بھی یہ کوشش کی ہے کہ میں اس کو اس طرح کے ریفرنس بھی دے دوں جہاں پہ دیے جا سکتے ہیں، تو تاکہ وہ جو ایجوکیشن وغیرہ پرپز ہے اس میں یہی کاؤنٹ ہوتا ہے، تو وہ پتہ چل جائے گا. ابن عابدین شامی نے اسی حدیث کو الہدایہ کے حوالے سے جو درج کیا ہے اپنے اس میں فتاوی شامی میں رد المحتار میں، وہ یہ ہے 3 اعمال مرسلین کے اخلاق میں سے ہیں: روزہ جلدی افطار کرنا، سحری تاخیر سے کرنا، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا. اتنی حدیث کوٹ ہوئی ہے، لیکن جو مکمل حدیث ہے وہ یہ ہے معجم الکبیر میں جو ہے، ٹھیک ہے.
وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا رسولوں کے اخلاق میں سے کیسے ہوتا ہے جب کہ ان کی امتوں میں سحری کرنا حلال نہیں تھا؟ بات تو ٹھیک ہے. وہ اس کا جواب یہ کہتے ہیں کہ بے شک ان کے مذہب میں سحری کرنا نہیں تھا، خواہ ہم اسے جانتے نہ بھی ہوں، اور اگر یہ مان بھی لی جائے تو اس سے پھر بھی تینوں خصال کا ان امتوں میں یکجا ہونا لازم نہیں آتا، کہ لازمی نہیں ہے کہ تمام انبیاء یا رسول کے جو امتیں ہیں ان میں تینوں چیزیں ایک جیسی اکٹھی ہوں، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی میں دو ہوں، کسی میں. یہ جواب دیا. جواب میں نے لکھ دیا یہاں اس لیے کہ یہ اس میں موجود تھا، مگر یہ ایگریبل نہیں ہے جواب. سمجھے؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا؟ ہے نا، یہ ان چیزوں میں سے جن پہ ہم اختلاف کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جن امتوں میں سحری جو ہے وہ الاؤڈ نہیں تھی، تو جس ٹائم میں ان کے لیے کھانا پینا الاؤڈ تھا اس میں کھانا پینا ان کے لیے لازم تھا. آپ سمجھے؟ وہی ان کی سحری کاؤنٹ ہوگی. تو یہ جواب بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات، لیکن چونکہ اس میں تھا تو میں نے پھر کر دیا. یہ نہ ہوگا جی اپنے پاس سے پڑھائی جا رہے ہیں. سو آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ ولو رسول والو بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.